ایک سوال ہے، میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور میں مان گئی ہوں، الحمدللہ، اور میں مان گئی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ اللہ کے لیے اور اپنے دین کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو اس موقع پر میں کیا کروں کہ مجھے بھی اس کا اجر ملے اور میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں اور صبر کر سکوں۔ 10 سلام ہے اس بہن کے لیے، سچ بات ہے، کمال ہے واللہ۔ بہت کم ایسی میں عظیم عورتیں دیکھی میں نے جو اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ دیکھیں، ایک غیرت ہوتی ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے عورت کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے کہ دوسری بیوی سوکن جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی۔ لیکن بہن کے یہ 2 بڑی پیاری باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں مان گئی ہوں۔ بہت کم بہنیں مانتی ہیں، بہت کم عورتیں مانتی ہیں، اور انہوں نے اپنے خاوند کی جو ایک چاہت ہے جس کے انہوں نے خود ذکر کیا، اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک تو حرام سے بچنا چاہتے ہیں، یہی غالباً یہی مطلب ہوگا کہ اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا کہ کسی یتیم، کوئی بیوہ یا کوئی اس طریقے سے متعلقہ عورت جو ہے کسی کے گھر بس جائے۔ سبحان اللہ، اگر یہ معاملہ ہے تو اس بھائی کو بھی میں کہتے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ کو جزائے خیر دے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اکثر لوگ شہوت کے لیے کرتے ہیں، سچ بات ہے، دیکھ حقیقت جو وہ سامنے ہے، اکثر لوگ اپنی شہوت کے لیے صرف کرتے ہیں، اور شہوت کے لیے کرنا بھی کوئی برا نہیں ہے۔ اگر آپ ایک بیوی سے آپ کا یعنی شہوت جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی جو طاقت ہے وہ شہوت برابر نہیں 2 مردوں کی، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اللہ کو جزائے خیر دے، بڑی اچھی بات ہے، کسی کا اور گھر بس جائے گا۔ اور بہن کا ان بھائی سے بھی زیادہ کمال ہے کہ پہلی بات ہے کہ مان گئی ہیں، پھر کیونکہ خاوند کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو بیوی بھی کہتی ہے میں بھی اللہ کے لیے راضی ہو گئی ہوں، تو میں کیا کروں تاکہ مجھے بھی اس کا اجر ملے۔ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے ساتھ دینا ہے، آپ نے جھگڑا نہیں کرنا ہے، آپ نے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں، جھگڑا تو ہوگا، میں ابھی سے بتا رہا ہوں، نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا، سید عائشہ سے امہات المؤمنین سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ امہات المؤمنین میں ایک جو جبلی چیز ہے، جو ایک فطرتی جو چیز جو ہے، اس میں آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن حد کے اندر رہنا ہے۔ سے بخاری کی روایت میں آیا ہے، میں یاد دہانی کے لیے بتا دوں، پیارا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے گھر میں تھے، اور بتائیے اگر ایک سے زیادہ بیوی تو ایک رات ہر بیوی کے گھر میں اس کا حق ہے کہ خاوند وہاں پہ رہتا ہے۔ تو باری سید عائشہ کی تھی، کسی اور بیوی نے کچھ کھانا پکا کے غلام کے ہاتھ میں بھیج دیا، تو سید عائشہ غصہ آیا کہ میری باری ہے، میرا وقت ہے، میں نے خدمت کرنی ہے، میں نے کھلانا، میں نے پکانا، میں نے، جیسے عورت کہتی ہے بھائی میرا گھر ہے، اب اس سوکن نے میرے گھر میں وہ میرے خدمت کے وقت میں یہ کھانا بھیجا تو نہیں رہا گیا ان سے۔ دیکھیں محبت کتنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو غصے میں آئی اور جو غلام تھا برتن زور سے ہاتھ میں ہاتھ مارا، برتن گر کے ٹوٹ گیا، اور جو کھانا تھا وہ زمین پہ گر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے کھڑے ہوئے، وہ برتن اٹھایا، برتن وہاں پہ رکھا، دوسرا ایک نیا برتن دے دیا، وہ برتن غلام کے ہاتھ میں دیا، اور ایک جملہ کہا، بس آپ کی ماں کی غیرت جا گئی ہے۔ ایک جیلسی ہوتی ہے نا، سبحان اللہ، ایک طبعی چیز ہے، فطری چیز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی جو ماں کی جو غیرت ہے، جیلسی، وہ جا گئی ہے، اور برتن کے بردے برتن، انصاف، برتن ٹوٹا نا، برتن دے دے واپس، اور وہ چلے گئے۔ تو سید عائشہ سے نہ رہ سکا، ہو سکتا ہے شاید آپ سے بھی نہ ہو سکے، اس لیے ابھی تو اچھی بات ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، بڑی اچھی بات ہے کہ ایسا ہو، اللہ کرے، اللہ کو ثابت قدمی عطا فرمائے، میری دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اس رشتوں کو مزید اللہ مضبوط فرمائے۔ تو اور میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور صبر کر سکوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہی کریں، صبر کریں، دعا کریں، اور خاوند کا ساتھ دیں، حقوق ادائیگی کی کمی نہ ہو، اور انشاءاللہ میں بھائی کے لیے اور آپ کے لیے بھی دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ازدواجی حقوق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس حقوق کی ادائیگی میں کہیں پہ کوئی کمی یا پیشی نہ ہو، اگر کہیں پر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہ درگزر فرمائے، اور آپ سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔